بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدہ بی بی عائشہ پاک اس کی راویہ ہیں۔ آپ یہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول نقل کیا جا رہا ہے کہ جب آپ پر غسل فرض و واجب ہو جاتا، فارادہ، اور حضور علیہ السلام ارادہ فرماتے ان یاکلا، کہ کچھ کھایا جائے، یا او ینام، یا سرکار سونے کا ارادہ کرتے، تو اس میں حضرت بی بی پاک فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا معمول یہ بھی تھا کہ سرکار وضو فرماتے، وہ وضوءہ للصلاۃ، جو نماز والا وضو ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ وضو کر لیتے، اور وضو کرنے کے بعد کچھ کھانا ہوتا تو سرکار کھا لیتے، یا آرام فرمانا ہوتا تو آرام فرما ہو جاتے۔ ایک معمول یہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ نسائی شریف میں ہے جس سے یہ صراحت ملتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ کیفیت ہوتی، یعنی آپ پر غسل واجب ہوتا، تو ایک معمول یہ بھی تھا کہ فقط آپ ہاتھ دھو لیتے، کلی کر لیتے اور استنجا کر لیتے۔ تیسرا معمول جو ہے وہ زیادہ نقل ہوا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب غسل واجب ہوتا تو سرکار فوراً اس کے بعد آپ غسل فرما لیتے۔ یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ تین طرح کے معمول تھے۔ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا وضو فرماتے، بعض اوقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکمل غسل کر لیتے، اور یہ بھی صراحت مل جاتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مختصر وضو آپ کہہ لیں کہ جس میں اعضائے بدن کو دھو لیا جائے اور ہاتھ منہ کو کلی کر لی جائے، مختصر وضو کر لیا جائے۔ یہ تینوں معمولات احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں، اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ یہ تینوں معمول درست ہیں، اور اگر ہم آج یہ عمل کریں، یعنی تینوں میں سے جو بھی عمل کریں، تو اس میں اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم غسل کر لیں، یہ اولا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم وضو، وہ نماز والا مکمل وضو کر لیں، اور تیسرا درجہ اس میں یہ آئے گا کہ ہم کم از کم اگر کچھ اس حالت میں کھانا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ منیمم یہ ہے کہ آپ اٹھیے اور اپنے اعضائے بدن کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنے منہ کو بھی کم از کم تیسرے درجے میں یہ دھو لیا جائے، اور اس کے بعد اگر کچھ کھا لیا جائے یا آپ سو جائیں تو یہ اطمینان رہے اس سے کہ یہ آپ کا عمل جائز عمل ہوگا، دل میں شک و شبہ نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو سب سے بڑا فائدہ پاکیزگی، طہارت کے حصول کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب کا ہے کہ عمومی طور پر ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی ایسی کیفیت میں شک میں بھی ہوتے ہیں، دل میں ایک شک سا رہتا ہے۔ تو تینوں چیزیں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کر دی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں مکمل ظاہر و باطن کی طہارت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ